وزیر اعظم سے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندگان کی ملاقات۔ خیبر پختونخوا کی مجموعی سیاسی صورتحال اور عوام کو درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا، جبکہ عوامی فلاح، ترقیاتی منصوبوں اور گورننس سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہمیں کے پی کے عوام کے مسائل کا مکمل ادراک ہے۔ حکومت دائرہ اختیار کے تحت مسائل کے پائیدار حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ کے پی میں وفاقی ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں جامع بحری مشق کا انعقاد۔ ISPR کے مطابق جدید اور بغیر پائلٹ نظاموں کے ذریعے پاک بحریہ کی جنگی تیاریوں کا مظاہرہ۔ پاک بحریہ نے LY-80N ایئر ڈیفنس میزائل کا کامیاب لائیو فائر ٹیسٹ کر لیا۔ پاک بحریہ کا زمین سے فضا میں مار کرنے والی میزائل کا کامیاب تجربہ۔ مشق میں روایتی اور بغیر پائلٹ نظاموں کی صلاحیتوں کو کامیابی سے آزمایا گیا۔ ISPR کے مطابق مشق کے دوران پاکستان نیوی نے جدید فضائی دفاعی نظام کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمودی لانچنگ سسٹم سے LY-80N زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کا کامیاب لائیو فائر کیا۔ توسیع شدہ فاصلے پر فائر کیے گئے میزائل نے فضائی ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا کر تباہ کیا۔ مشق پاکستان نیوی کے جدید طویل فاصلے تک مؤثر فضائی دفاعی نظام کی تصدیق ہوئی۔ بیان کے مطابق مشق میں جدید لائٹرنگ میونیشن کے ذریعے سطح آب کے اہداف کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ لائٹرنگ میونیشن نے درستگی کے ساتھ اہداف کو تباہ کر کے پاکستان نیوی کی پریسیزن سٹرائک صلاحیتوں کا واضح ثبوت فراہم کیا۔ بغیر پائلٹ سرفس ویسل کے کامیاب کھلے سمندر میں آزمائشی تجربات بھی کیے گئے، جو خودکار بحری ٹیکنالوجی میں اہم پیش رفت قرار دیے جا رہے ہیں۔ ISPR نے کہا کہ ان تجربات کے دوران پلیٹ فارم کی تیز رفتار کارکردگی، انتہائی پھرتی، درست نیویگیشن اور سخت موسمی حالات میں مؤثر صلاحیتوں کا کامیاب مظاہرہ کیا گیا۔ USV کو کم خطرے اور زیادہ اثر رکھنے والا اسٹیلتھ ٹیکٹیکل انٹرسیپٹر قرار دیا گیا ہے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق مشق کا مشاہدہ کمانڈر پاکستان فلیٹ نے کیا۔ چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور عملی قابلیت کو سراہا۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے اپنے سرکاری دورے کے دوران عراقی فضائیہ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سٹاف پائلٹ مہند غالب محمد رازی الاسدی سے ملاقات کی ہے، جہاں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ عسکری تعاون، پیشہ ورانہ دلچسپی اور عملی ہم آہنگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا عراق کا سرکاری دورہ۔ عراقی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر شاندار استقبال، چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ISPR کے مطابق ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی عراقی فضائیہ کے سربراہ سے ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ عسکری تعاون، پیشہ ورانہ دلچسپی اور عملی ہم آہنگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خاص طور پر مشترکہ تربیت، صلاحیت میں اضافہ، ایوییشن انڈسٹری میں تعاون اور باہمی عملی ہم آہنگی پر زور دیا گیا۔ سربراہ پاک فضائیہ نے تربیت اور مشترکہ صلاحیتوں میں اضافے کے شعبوں میں عراقی فضائیہ کی مکمل معاونت کا اعادہ کیا اور مشترکہ مشقوں و تربیتی پروگرامز کے انعقاد پر اتفاق کیا۔ عراقی کمانڈر نے پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور عالمی معیار کے تربیتی نظام کو سراہا اور کہا کہ عراقی پائلٹس پاک فضائیہ کے تجربہ کار پائلٹ سے براہ راست سیکھنے کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے GF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کی ممکنہ خریداری، سپر مشاق تربیتی طیاروں کی شمولیت اور جامع لائف سائیکل سپورٹ میں دلچسپی ظاہر کی۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ سربراہ پاک فضائیہ کا یہ دورہ دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات کو مستحکم کرنے، پیشہ ورانہ تعاون بڑھانے اور فضائی افواج کے درمیان دیر پا روابط قائم کرنے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کے لیے قرآن پاک میں واضح پیغام موجود ہے۔ جب امن اور امان کا مسئلہ آئے گا تو اسی حساب سے نمٹ لیں گے۔ اب تو ہمیں کافی دفعہ نمٹنے کی پریکٹس ہو گئی ہے۔ محسن نقوی کا صحافی کو جواب، کہا کہ پی کے وزیر اعلیٰ نے بم پروف گاڑیاں لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ملک کے اسٹیٹ کے خلاف جب بھی کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے تو وہ قرآن مجید میں اور اسلام میں اس کا بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اس کا حل کیا ہے اور اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے۔ جب اس قسم کا لا اینڈ آرڈر آئے گا تو پھر ان کو اسی سے حساب سے نبڑ لیں گے۔ پہلے بھی کافی دفعہ اب تو پریکٹس ہو گئی نبڑنے کی۔ آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے اپنے آفیسرز کی پروٹیکشن کے لیے کیا کیا ہے۔
اگر وہ تو گاڑیاں لینے سے بھی انکاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ضرورت ہے. کیا ان لوگوں کو جن کو گاڑیاں دینی تھی دے دی ہیں؟ صرف یہ پوچھ لیں ان سے, ان کی کارکردگی پوچھ لیں, آپ کو جواب مل جائے. پاکستان کی اکانومی از ان سیف ہینڈز اور یہ ایک ٹیم ورک ہے. میاں شہباز شریف وزیر اعظم اس کو لیڈ کر رہے ہیں, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اس میں بڑی کاوش ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اوورآل ملک کے اندر ایک اچھا ماحول ہے اکانومی کو لے کے. جو طریقے تحفظ آئین پاکستان ہے, ٹانگے کی سواریاں, اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کہتے ہیں 2025 پاکستان کی کامیابیوں کا سال تھا. مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. مارکہ حق میں فتح کے ساتھ ساتھ سفارتی محاذ پر بھی کامیابیاں ملی. پاکستان کی کامیابیوں کی دنیا معترف ہے. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا, آپ کو سنواتے ہیں. اس سال ہم پر جو جنگ مسلط کی گئی وہ جنگ ہم جیتے, تو ملٹری سطح پر ہمارے لیے کامیابیوں کا سال رہا ہے. ہماری افواج کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں اور ہماری افواج کے جوانوں کے لیے یہ کامیابیوں کا سال رہا ہے. وہ جنگ جو بھارت سمجھتا تھا پاکستان کے لیے کمزوری کا سبب بنے گی, وہ پاکستان کے لیے مضبوطی اور بہتری کا سبب بنی, کیونکہ اس جنگ جیتنے کے نتیجے میں اور جو اس جنگ کے دوران, جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد ہمارا جو سفارتی محاذ پر جو ہماری پرفارمنس رہی, ہمارا جو کانڈکٹ رہا, اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو سٹینڈنگ ہے دنیا میں وہ بہت بہتر ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پی ڈی ایم گورنمنٹ نے آئی ایم ایف پروگرام ریوائیو کرنے کی کوشش کی, تو وہ باقاعدہ آئی ایم ایف کو چٹھیاں بھجوائیں پی ٹی آئی نے اور اس شخص نے جو آج اڈیالہ میں, تاکہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ریوائیو ہو سکے. مگر آج آپ نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف کا وہ پروگرام بھی ریوائیو ہوا. بھارت نے وائلیشنز کی, اور اسی طرح اسی رپورٹ میں پاکستان کا جو موقف انڈس واٹرز ٹریٹی کے حوالے سے تھا اس کی بھی تائید کی گئی. اور صرف یہ نہیں, پوری دنیا نے اس سال پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ کی نجی چائلڈ نرسری میں بچے کی تبدیلی کے سنگین معاملے کی تحقیقات جاری ہیں. بلوچستان ہیلتھ کیئر کمیشن نے ابتدائی رپورٹ جاری کر دی ہے. نجی چائلڈ نرسری کو سیل کر دیا گیا, جبکہ نرسری انتظامیہ کو رجسٹریشن منسوخی سے متعلق نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے. چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر نور قاضی کے مطابق 7 جنوری کو واقعہ رپورٹ ہوا. معائنہ ٹیم نے 8 جنوری کو نرسری کا معائنہ کیا, جبکہ معائنے کے دوران ریگولیٹری قوانین کی متعدد خلاف ورزیوں کی نشاندہی بھی سامنے آئی تھی. تو کوئٹہ کی نجی چائلڈ نرسری میں بچے کی تبدیلی کے سنگین معاملے کی تحقیقات جاری ہیں. ایران میں مہنگائی کے خلاف حکومت مخالف مظاہرے شدت اختیار کر گئے. مختلف شہروں میں جھڑپیں. امریکی جریدے ٹائمز میگزین نے دعویٰ کیا کہ ایران میں احتجاج کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 217 تک پہنچ گئی ہے, جبکہ ایرانی میڈیا کے مطابق مظاہروں میں 26 بینکس, 25 مساجد, 2 ہسپتال اور درجنوں فائر ٹرکس کو نقصان پہنچا ہے. ایران میں سرکاری عمارتوں اور پولیس اسٹیشنز پر حملے, 6 سیکیورٹی اہلکار ہلاک. احتجاج کے دوران 2500 سے زائد افراد گرفتار کر لیے گئے. ایران میں حالیہ کشیدگی پر پاکستان کی بہترین سفارتکاری مرکز نگاہ بن گئی. علاقائی تنازعات کے خاتمے اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتکاری اہم قرار. امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ کا پاکستان کی علاقائی اہمیت اور مؤثر سفارتکاری کا اعتراف. دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق وینزویلا کی صورتحال کے بعد واشنگٹن کے سخت گیر حلقوں میں ایران کو اگلا ہدف بنانے کا تصور مضبوط ہوا ہے. صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ مظاہرین پر کریک ڈاؤن کی صورت میں امریکہ مداخلت کرے گا, تاہم اس کی نوعیت واضح نہیں کی. ایران کے ساتھ وینزویلا جیسا رویہ نہ صرف ناکام تصور ہوگا بلکہ جنوبی ایشیا میں ایک سنگین کثیر الجہتی بحران کو جنم دے سکتا ہے. ایران کے خلاف کارروائی کی مخالفت صرف خلیج فارس تک محدود نہیں, یہ پورے خطے میں پھیلی ہوئی ہے. اور ملک کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن. سیکیورٹی فورسز کی کے پی میں 2 کارروائیاں. بھارتی پراکسی فتنہ خوارج سے تعلق رکھنے والے 11 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. رپورٹ دیکھیے. سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں. بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 11 خوارج مارے گئے. آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا, جہاں فائرنگ کے تبادلے میں 6 خارجی جہنم واصل کر دیے گئے. بھارتی سپانسرڈ خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا. ضلع کرم کے علاقے میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے مشترکہ آپریشن کے دوران بھارتی سپانسرڈ 5 خوارج مارے گئے. آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانوں کو
को मौसर तरीके से निशाना बनाया। हालात दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने शुमाली वज़ीरिस्तान और कुरम में कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेज को सराहा। उन्होंने कहा फितना और खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी की आफरीत के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के अर्ज़ वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म में उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने खवारिजियों के खिलाफ 2 कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया और उनकी पेशे वराना सलाहियतों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में फितना और खवारिज को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कौम की हिमायत से खवारिजियों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। जनूबी वज़ीरिस्तान में खारजी दहशत गर्दों का हमला, मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद शहीद आलिम दीन को कमसिन बच्ची समेत निशाना बनाने वाले खारजी दहशत गर्दों का असल चेहरा बेनकाब IED धमाके में जख्मी होने वाले मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। खारजी दहशत गर्दों ने मौलाना हाफिज सुल्तान मोहम्मद और उनकी बेटी को वाना में निशाना बनाया। उधर वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी का कहना है कि सिंध में स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करना होगी। बाग़ जनाह के गेट्स पर ताले लगा दिए गए। सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी को मज़ीद बर्दाश्त नहीं करना चाहते। सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से आज़ादी चाहते हैं। वो जाम शोरों में जलसे से खिताब कर रहे थे। तमाम गैरतमंद लोगों के दरमियान इंशाल्लाह जाएंगे जिस तरह के आज यहाँ आए हैं और उनको दावत देंगे कि वो हमारे इस जद्दोजहद में हमारा साथ दें। चिनाब बाग के गेट्स को ताले लग गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम कल जलसा करेंगे। इंशाल्लाह ताला सिंध की आवाम इनके असली चेहरे देख चुके हैं। सिंध की आवाम अब तब्दीली चाहती है, इनके चेहरे मजीद देखना नहीं चाहती। तो सिंध की आवाम क्या चाहती है? सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी जमहूरी तौर पर किसी सरगर्मी की मुखालफत नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सुहेल आफरीदी को सहूलतें दी जा रही हैं। वजीर आला KP के ओहदे के मुताबिक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। सिंध में कहीं भी सड़कें ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है और मेरा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो सियासी तौर पर प्रॉपर तरीके से जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं, उनके खुसूसी हिदायत पर CM सिंध और हम सब लोग इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। उनको जो हमने यहाँ पे इज़्ज़त दी, जिस तरह उनका वेलकम किया या उनको फैसिलिटेट किया, तो ये हम KP की जो अवाम है ये उनको ये इज़्ज़त दे रहे हैं। अगर जमहूरी तौर पर कोई भी एक्टिविटी होती है तो पीपल्स पार्टी उसको नहीं रोकती। हमने इनसे भी कहा कि रोडों पे नहीं होना चाहिए, कहीं पे जलसे की इजाज़त, अगर आप रोड बंद करेंगे लोगों को तकालीफ होगी। तो जिस पर उन्होंने नज़रसानी भी की, जो अभी इन्होंने दी है कॉल फरवरी की। हमारे PTI से सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर वैसे ही हैं। अब भी PTI का जो तर्ज़ अमल है, जो उनकी चीज़ें हैं, वो आप सबके सामने हैं। पॉलिटिकल मूव्स होती हैं उनकी, जिसमें कभी इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी का सिलसिला आ जाता है, बदकलामी भी कह लें उसको, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इससे इज्तनाब करना पड़ेगा। और सिंध हुकूमत ने PTI के जलसे के लिए बाज़ाब्ता NOC जारी कर दिया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि PTI सिंध में कानूनी और आइनी सियासी सरगर्मियाँ कर सकती है। PTI जलसा NOC में दर्ज शराइत के मुताबिक करेगी। तो सिंध हुकूमत की जानिब से PTI के जलसे के लिए बाज़ाब्ता तौर पर NOC जारी कर दिया गया है। मज़ीद क्या डिटेल्स है जान लेते हैं। मोहम्मद अशद ने हमें ज्वाइन किया है। अशद, कहिएगा, बाज़ाब्ता तौर पर NOC जारी कर दिया गया? जी बिल्कुल, देखें PTI की जानिब से बाग़ जिला में जलसे के लिए दरख्वास्त जो थी वो दी गई थी कायद-ए-आज़म बोर्ड को। फिर उसमें जो था उनको NOC जो थी तलब की गई थी जिला इंतजामिया की जानिब के हवाले से। और इसी पर जो वज़ीर इत्तलात सिंध के शर्जील मेमन, उनका ये कहना है कि सिंध हुकूमत ने PTI के जलसे के लिए बाज़ाब्ता NOC जो है वो जारी कर दी है। PTI सिंध में कानूनी और आइनी सियासी सरगर्मियाँ जो है वो कर सकती है। NOC के इजरा से मुताल्लिक बात जो है वो जैसे हुकूमत की जानिब से की गई थी, उस वादे को पूरा कर दिया गया है। जबकि PTI जो है वो जलसा NOC में दर्ज जितने भी शराइत रखे गए हैं जिला इंतजामिया की जानिब से। ठीक है, जलसे के लिए बाज़ाब्ता NOC जारी कर दिया गया। अरशद, बहुत शुक्रिया आपका।